بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما والصلاة والسلام علی حبیبہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ زبان جو رمضان کی رات میں اور تاک رات میں اور عین ممکن ہے لیلۃ القدر کی رات ہو اللہ کے پیارے حبیب پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہی ہے، اور بڑا بد نصیب ہے وہ امتی جو اعتکاف میں بیٹھ کر بھی حضور پر درود پڑھنے سے محروم ہے اور نیکی کی محفل میں بیٹھنے سے محروم ہے۔ اسے سوائے بد نصیبی کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں اور مل کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، نزعہ کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نزعہ کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط۔ نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات، نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات، قبر میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط، حشر میں بھی لبوں پر ہو سرکار کی ثنا فقط۔ اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دکھی دلوں کے طبیب سرکار دو جہاں غم گسار زماں شفیع مجرمہ حامی بے کساں احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام اشاقان رسول اراکین القاسم ٹرسٹ خانقاہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف سے تعلق رکھنے والے مریدین معتقدین، میں نیت کرتا ہوں کہ جتنی دیر بولوں گا باوضو ہو کر فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گفتگو کروں گا، اور دل کے اندر اگر اخلاص پایا تو لوگوں کی بدتمیزی اور بد تہذیبی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فقط رضا الہی کے لیے صبر کروں گا۔ دیکھیں اس سے بڑی بدتمیزی کوئی نہیں ہوتی، آپ میرے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں تو توقع کر رہا تھا کہ شاید یہاں پر رکت انگیز ماحول ہوگا کہ آج رمضان کی آخری رات ہے، اور رمضان کی جدائی میں کہ جس میں نیکی کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 70 گنا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا، اور شاید آپ بے قرار ہو رہے ہوں گے کہ انقریب یہ رونقیں ہم سے جدا ہو جائیں گے، نہ وہ سحری کا روح پرور منظر ہوگا اور نہ وہ افطاری کا نعت رسول پاک والا روح پرور ماحول، اور نماز کے لیے کھڑے ہونا اور درود و سلام کی محفلیں، اور جہاں پر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس واسطے
ابھی بھی جو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات آخری رات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، تاک رات ہے، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ بھی نیت کر لیں کہ باوضو ہو کر بیٹھیں گے، جا کر بیٹھیں گے اور ذکر مصطفیٰ کریم کی تعظیم کے لیے، میری تعظیم کے لیے نہیں، حضور کے ذکر کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دو زانو ہو کر بیٹھیں۔ اللہ پاک توفیق دے جس کے پاس خوشبو ہے خوشبو لگا لے۔ اللہ پاک توفیق دے جتنی دیر حضور علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا رہے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک توفیق دے کہ علم دین سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں۔ اللہ کریم توفیق دے تو کوئی ناپسندیدہ صورت پیش آئے تو صبر کی نیت سے بیٹھیں۔ اللہ پاک توفیق دے تو جو سیکھا ہے اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ اللہ پاک توفیق دے تو دعا عبادت کا مقصد ہے اس کے اندر شرکت کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ اللہ پاک توفیق دے تو علم دین کی تعظیم کی خاطر موبائل فون سے چھیڑا چھاڑی ترک کرنا، اپنے کپڑوں بالوں بدن کو سہلانا ترک کرنا، فقط اللہ کے دین کی تعظیم کے لیے اور علم کی تعظیم کے لیے آپ بیٹھیں۔ کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے اس کو نہ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو حضور علیہ السلام کے دین کی تعظیم کا دنیا میں بھی فائدہ محسوس ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے آیت پاک پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو اس لحاظ سے ہمارا دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ ہمارا دین صرف مسجد تک نہیں ہے کہ نماز روزہ اعتکاف تراویح قرآن پاک کی تلاوت استغفار درود پاک یہاں تک کر لیا اور اس کا عملی زندگی میں معاشرتی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے۔ نہیں، معاشرتی زندگی میں اتنا بڑا کردار ہے کہ انسان ایک روٹی کھانی ہو نا تو وہ بغیر سماج کی مدد کے نہیں کھا سکتا۔ کسان گندم بوتا ہے، پھر اس کو چکی پہ پیسا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو گوندا جاتا ہے، پھر اس کو روٹی کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، پہنچانے کے بعد پھر اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو اتنے ہاتھوں سے اور اتنے واسطوں سے اور اتنے لوگوں کے وسیلوں سے ایک روٹی کا لقمہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان روٹی کا ایک لقمہ بھی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں کھا سکتا اور دوسرے کی حاجت کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ تو اب جن آلات کی ضرورت ہے، جن برتنوں کی ضرورت ہے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ انسان خود نہیں بنا سکتا۔ ظاہری بات ہے اس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں جو کام کرتے ہیں تب جا کر ایک روٹی پکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندگی کا ایک دن اور ایک دن کے اندر ایک روٹی انسان دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کھا سکتا، اور اس کو یہ ضرورت ہے دوسروں کے تعاون کی، دوسروں کی مدد کی، دوسروں کی حاجات کی۔ ایسے ہی زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے، زندگی کو بچانے کے لیے انسان کو دوسروں کی حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ جس ماحول میں اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے اس ماحول کے اندر حیوان بھی ہیں، اس ماحول کے اندر دوسرے جانور بھی ہیں۔ اس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے۔ اب انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے دوسروں کی مدد کی اور دوسروں کے سہارے کی اور دوسروں کے آسرے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمدن اور تہذیب کے امور سکھائے ہیں اور قرآن پاک نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں یہ انداز سکھایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تمہیں دوسروں کی حاجت کی ضرورت ہو اور دوسروں کی مدد کی ضرورت ہو تو پھر نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں، اچھے کام میں، خیر والے کام میں، بھلائی والے کام میں دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کا تعاون کرو اور دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔
ابھی یہ جو شیلڈیں تقسیم کی گئی نا، یہ اسی لیے کہ ہم یہ سارے ایک اعتکاف ہے، ہم دوسروں کے تعاون کے بغیر نہیں کر سکتے. ہمیں لنگر والے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پانی والے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں روٹی والے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں صفائی والوں کی بھی ضرورت ہے. ایک ایک یہ جو روٹی ہم تک پہنچتی کتنے واسطوں سے پہنچی. تو ابھی آپ نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی ہے. اسی طرح انسان جہان کے اندر غور کرے تو میرے استاد صاحب فرماتے تھے کہ روٹی کا ایک لقمہ، اس پر اللہ کی کروڑوں نعمتیں، اس پر اللہ کا کروڑوں حق انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے. ظاہری بات اس پر سورج کی روشنی بھی رہی ہوگی، چاند کی چاندنی بھی رہی ہوگی. وہ دانہ ایک دانے سے پیدا ہوا، جو دانہ روٹی کا ہم کھا رہے ہیں وہ دانہ ایک پہلے دانے سے پیدا ہوا، اور وہ دانہ ایک اور پہلے دانے سے پیدا ہوا، اور وہ دانہ ایک اور دانے سے پیدا ہوا. اس طرح آپ غور کریں گے ہر دانے پر کروڑوں نعمتیں، کروڑوں دفعہ شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے کروڑ شکر نہیں مانگا، فرمایا صرف 5 دفعہ نماز پڑھ کے میرا شکر ادا کر لیا کرو. یہ کروڑوں دفعہ شکر، یہ سارے دن کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. اس واسطے نیکی کا کام، اب آپ سوچیں نیکی کا کام کیا صرف نماز پڑھنا ہی نیکی کا کام ہے؟ کیا تلاوت کرنا ہی نیکی کا کام ہے؟ نہیں نہیں، ہر وہ نیکی ہے جس سے دوسرے بندے کو فائدہ پہنچے، جس سے دوسرے بندے کو نفع پہنچے، وہ نیکی ہے. اور وہ نیکی اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے تو اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں. اور اسی بات کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں جو فقیہ صحابی ہیں. حضور علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ، اور اسد الغابہ کے اندر ہے کہ 3 لاکھ صحابہ. ان میں سے 120 صحابہ تھے جو مجتہد صحابہ تھے، جو فقیہ صحابہ تھے. ان مجتہدین میں، ان مفتیوں میں، ان فقیہ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر ٹاپ کے 6 لوگوں میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک بندہ آیا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، لوکاں وچوں چنگا کیڑا ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب کون سا ہے؟ اللہ کو پسندیدہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم بالناس، فرمایا جو بندہ لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے، جو بندہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب. دیکھ لیں جس بندے نے نفع پہنچایا نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا بدلہ دیا ہے. اور ایمان کی حالت میں اگر وہ بندے نے نفع پہنچایا تو دنیا میں بھی بدلہ دیا، آخرت میں بھی بدلہ دیا. حاتم طائی کا نام سخاوت سے کیوں مشہور ہے؟ حاتم طائی کو مسلمان نہیں تھا، لیکن جب ہم سخاوت کا لفظ بولتے ہیں فوراً حاتم طائی کی طرف ذہن جاتا ہے. جب ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں نوشیروان کا نام ذہن میں آتا ہے. حضور سے صدیوں پہلے یہ بندہ گزرا ہے. کیا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچایا ہے. آج تک نوشیروان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے، آج تک حاتم طائی کا نام ادب سے لیا جاتا ہے. ارے مجھے کہنے دو، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر، میو ہاسپٹل ہندو کا بنایا ہوا، گنگا رام ہاسپٹل ہندو کا بنایا ہوا، گلاب دیوی ہسپتال ہندو کا بنایا ہوا، دیال سنگھ کالج ہندوؤں کا، سکھوں کا بنایا ہوا. انہوں نے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا تو اللہ نے ان کا نام مرنے نہیں دیا. جب ایک کافر کو دنیا میں اتنا صلہ مل رہا ہے مسلمان ہو کر اور حضور کا امتی ہو کر اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے گا، اللہ دنیا میں بھی نام کو زندہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نام کو زندہ رکھتا ہے. لوگ کی کہندے نے کہ پیر صاحب نہیں، کوئی سجادہ نشین نہیں، نہ کس طرح زندہ رہے دا، آستانے پہ کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، ٹرسٹ کب تک چلے گا؟ میں کہتا ہوں داتا صاحب جا کے دیکھ لو، داتا علی اجویری کے دربار کا اس وقت کوئی سجادہ نشین نہیں ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسل آج نہیں ہے.
حضرت امام بری سرکار آپ چلے جائیں وہاں کا کوئی سجادہ نشین متولی نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا، اللہ کی مخلوق کا فائدہ سوچا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے آستانے آباد کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح ان کے آستانے آباد ہیں اس طرح بزرگان ڈوڈا شریف بھی قیامت تک آباد رہے گا۔ آپ نہیں رہیں گے، میں نہیں رہوں گا، انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا، یہ فیض رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا اور یہ سارا کام فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس واسطے دنیا میں بھی ان کا نام ہے، بلکہ اللہ نے تو ماں کے دودھ کے ساتھ ہی ان کی محبت اپنے بندوں کو پلا دی ہے۔ بار ٹرالیوں والے گزرتے ہیں، گانے بند کر کے گزرتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب سے تو نہیں گانے بند کر کے گزرتے۔ کیا بات ہے، بزرگان ڈوڈا شریف کی خانقاہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو گانے بند کر دیتے ہیں، گاڑیوں والے بیٹھے ہوں سلام کر کے گزرتے ہیں، سگریٹ بجھا کے گزرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچایا ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں، چند کافروں نے خدمت کی ہے تو ان کا نام اللہ نے نہیں مرنے دیا، انہوں نے تو کام ہی اللہ کے لیے کیا ہے، ان کا نام اللہ کیسے مرنے دے گا؟ اس واسطے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے اچھا وہ ہے، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخلہ علی مسلم، لوگوں میں سے اللہ کو زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے۔ اب یہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بڑا چھوٹا سا کام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بزرگ کو بٹھا دے، ابا جی بابا جی آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ کسی کا سر درد کر رہا ہے، اب سر اس کا دبا دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بیمار ہے، اب اس کی عادت کر لیں۔ تو جو ہاتھ تمہارا مسلمان کے مصائب کو دور کرنے کے لیے اٹھے گا، یہ ہاتھ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ جو قدم مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اٹھے گا، یہ قدم اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ سارے کاموں میں وہ کام اللہ کو بڑا پیارا ہے جس سے انسانیت کو بینیفٹ ملے، انسانیت کو فائدہ ملے۔ اور یہ کام اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او تکشف عنہ قربا، کسی مسلمان سے دکھ کو دور کر دو، اور تقضی عنہ دینا، کسی مسلمان کا قرضہ دور کر دو۔ فرمایا یا کسی مسلمان کی بھوک دور کر دو، کسی کو روٹی کھلا دو، کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے کھانا مل گیا، کسی بے لباسے کو لباس مل گیا، کسی کہ تم نے قرضے کو دور کر دیا، کسی کی مصیبت کو دور کر دیا، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کام ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ آج لوگوں نے یہ تصور بنایا ہوا ہے کہ نفلی عبادت کرتے رہنا ہے، سجدے پہ سجدہ، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کتنی اہمیت بیان کی ہے۔ فرمایا والا ان امشی مع اخن فی حاجت احب اللتی من ان اعتکف فی هذا المسجد، فرمایا میں کسی مسلمان کی حاجت پورا کرنے کے لیے نکلوں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، جن کا کلمہ پڑھ کے آپ اور میں، یہ جو میرے بائیں طرف ایک ٹولہ ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہے ہیں، آخر میں بیٹا اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو چلے جائیں یہاں سے، آرام فرما لیں۔ چونکہ میں یہاں پہ استاد بھی ہوں، میری کلاس میں کوئی بچہ شرارتیں کر رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، مجھے تو آخر تک نظر آتے ہیں۔ اس واسطے برائے کرم جھاگ کے میں پھر عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ پیڑ پلے پہ جائے، کچھ ہمیں عملی زندگی میں نفع پہنچے۔ میں کوئی روایتی تقریر نہیں کر رہا، اور روایتی تقریروں کے ہوں بھی مخالف، لوگوں کے یہ تربیتی پروگرام ہے، یہاں پہ تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب وہ ہیں جو سید المرسلین ہیں، قائد الانبیاء ہیں۔ اور مسجد نبوی شریف کی وہ فضیلت ہے کہ ایک نماز پڑھو نا 50,000 نمازوں کا ثواب بنتا ہے۔
اور رمضان میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کو 1,00,000 سے ضرب دے لو، پتہ نہیں کتنے کروڑ نمازوں کا ثواب ایک نماز کا مل جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس مسجد میں اعتکاف کروں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کروں۔ اب ظاہری بات ہے 10 دن اعتکاف کریں حضور، اور 10 دن میں 50 نمازیں بنتی ہیں، ایک دن کی 5 نمازیں، ہر نماز کا اتنا اجر و ثواب، پھر اس کے اندر قرآن پاک کا کتنا ثواب۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کوئی صحابی میرے پاس آ جائے اور مجھے کہے یا رسول اللہ میرا کام بگڑ گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلو تو میرا کام ہو جائے گا، تو میرے نبی فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ چل پڑوں تو میرا یہ کام میری مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ثواب اور فضیلت والا ہے۔ یہ حضور نے بتایا لوگوں کا دکھ دور کرنا کتنا بڑا کام، فرمایا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ہمارے جانے سے کسی کا کام ہوتا ہو نا، ہمارے جانے سے کسی کا دکھ دور ہوتا ہو، کسی کی پریشانی ٹلتی ہو، میں سناؤں آپ کو حدیث پاک سناؤں، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک جیڑے بندے نو کوئی نعمت عطا فرماندا ہے، کوئی بھی نعمت عطا فرماندا ہے، مال دے دیتا اللہ تعالیٰ نے، جمال دے دیتا اللہ پاک نے، کوئی عہدہ دے دیتا، اللہ دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک بندے کو جو بھی نعمت عطا فرماتا ہے اللہ پاک دوسروں کی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے وابستہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز میرا خیال ہے جاگنے والی جاگ رہے ہیں، باقی سوئے ہوئے ہیں۔ تو اڈے نالوں تے وہ خطیب آمدے نے جڑے پھٹے تروڑ دینے کو جو بھی نعمت دیتا ہے دوسروں کا حق، دوسروں کی ضرورتیں اس سے وابستہ کر دیتا ہے، حدیث پاک ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ نعمتوں کو، ان حاجتوں کو پورا کرتا رہے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، لوگوں کے کام آتا رہے، اللہ پاک اس نعمت میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر بندہ پسے پشت ڈالے، لوگ آئے سائل اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، حاجت مند آئے ہیں، اس کو لفٹ نہیں کرا رہا، فون نہیں سن رہا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس سے وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اب جس کو جو نعمت ملی ہے اگر کوئی ہمارے دروازے پہ آ گیا نا تو یہ اللہ کا انعام سمجھا کرو کہ لوگ تمہارے دروازے پہ چل کے آئے ہیں، تمہیں کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑا۔ کیا فائدہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوتوں کا، کیا فائدہ ہمارے زہد کا، کیا فائدہ ہمارے تقوی کا۔ آؤ سنو حدیث پاک سناؤں، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من سرہا ان یبسط اللہ لہ رزقہ او ینسع لہ من نصرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر کے اندر اللہ برکت ڈالے، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ آج کوٹھی والا کوٹھی والے کا رشتہ دار ہے، بنگلے والا بنگلے والے کا ساک کا چار بنا ہوا ہے، مالدار مالداروں کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے۔ آج بندوں کو بنگلوں اور کوٹھیوں اور پجاروں کے ساتھ ناپا اور تولا جاتا ہے، جس کا بنگلہ اونچا اس کو بڑا بندہ سمجھا جاتا ہے، جس بندے کی کوٹھی اونچی ہو تو اس کو کہا سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے کی عزت بھی زیادہ ہے۔ لوگوں میں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ معیار ہے لوگوں کے کام کون زیادہ آتا ہے، اور وہ لوگوں کے کام ہو سکتا ہے کہ دیہڑی دار مزدور لوگوں کے زیادہ کام آتا ہو، ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی مخلوق کو وہ زیادہ نفع پہنچاتا ہو۔ یہ معاملے پیسے کے نہیں ہوتے، یہ معاملے دل کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غنی وہ ہے جو جس کا دل غنی ہے، جس کا دل بادشاہ ہے، وہ مالدار ہے۔ تونگری با دل است نہ کہ با مال، بزرگی با عقل است نہ کہ با سال۔ آج ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں جو ہماری ایک ٹیلی فون کال سننے سے بھی محروم ہے۔ آج ہمارے پاس دوستوں کو فون کرنے کے لیے ٹائم ہے، آج ہمارے پاس لمبے لمبے پیکج لگا کر اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر کروڑوں میل، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کس کو دوست بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔
نہ واقفوں سے، اجنبی لوگوں سے تو ہم دوستیاں یارانے تعلقات بنا رہے ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، کوئی ماڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، سگے رشتہ داروں کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، سگے چاچے، سگی خالائیں، سگے ماموں، سگے رشتہ دار، چونکہ وہ ماڑے ہیں، چونکہ وہ غریب ہیں، چونکہ وہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں، چونکہ وہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں، لوگ ان سے، تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں سے جو بندہ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر وہ اتفاق نہیں ہے، وہ برکتیں نہیں ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ خلوص نہیں ہیں، اس واسطے کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی مادیت کا کھوٹ شامل ہو گیا ہے، ہماری رشتہ داری میں بھی اخلاص شامل نہیں ہوا، ہمارے تو سارے تعلقات مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، لالچ پر مبنی ہوتے ہیں، ہرس پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات اس لیے بنائے جاتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اکٹھے ہو جائیں، پریشانی ایک کو آئے تو دوسرا بھی اس پریشانی کو محسوس کرے، لیکن آج بندہ کڑپتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے، اس کا مالدار رشتہ دار اس کو زکوٰۃ تک نہیں دیتا، اس کا مالدار رشتہ دار اس کو سلام تک نہیں کرتا، یہ کہاں ان نمازوں کا، کہاں گئی وہ نمازیں اور کدھر گئی وہ تراویحاں اور کدھر گئی وہ عبادات کہ تمہارا قریبی رشتہ دار سسک رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے قریبی رشتہ دارے کو صدقہ دوں تو مجھے اجر ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دو گے نا تو تمہیں اللہ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ تمہیں صلہ رحمی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس واسطے یہ اسوہ رسول سے ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ آج ہم لوگوں کے کتنے کام آ رہے ہیں اور یہ خدمت خلق اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ سنو کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ کے نبیوں کی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی زندگی سے اگر امور نبوت کو نکال دیا جائے اللہ کے نبیوں کی ساری زندگی خدمت خلق رہ جاتی ہے۔ یہ بڑی میں نے پتے کی بات کی ہے کہ نبیوں کی زندگی سے اگر نبوت والے کام نکال دیا جائیں، نبوت والی ڈیوٹی نکال دی جائے، باقی ساری زندگی اللہ کے انبیاء کی خدمت خلق رہ جاتی ہے، خدمت خلق رہ جاتی ہے۔ دوسری حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ذوالقرنین، قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ہے، پوری کائنات کے اندر 4 بادشاہ گزرے ہیں جو پوری کائنات کے، پوری زمین کے چپے چپے کے بادشاہ تھے۔ تفسیر ساوی میں علامہ ساوی مالکی نے لکھا ہے ایک تو نمرود تھا جو پوری کائنات کا بادشاہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، یعنی کہاں کہاں تک زمین ہے، عرب ہے، عجم ہے، وہاں تک اس کی بادشاہ تھی نمرود۔ دوسرا نمبر بخت نصر، یہ کافر تھے دونوں۔ تیسرے نمبر پر حضرت ذوالقرنین اور چوتھے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 2 کافر گزرے ہیں اور 2 مسلمان جن کو اللہ نے پوری زمین کا بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یہ گئے، ایک قوم تھی جن کو یاجوج مجوج بڑے تنگ کیا کرتے تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے سد سکندری ایک دیوار تعمیر کی جس کے اندر سیسا پگھلا ہوا تھا، تو وہ قوم جو ہے وہ پرے ہی رہی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس مخلوق کی خدمت کی، لوگوں کو یاجوج ماجوج کے شر سے بچایا، لوگوں کے کام آئے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے لوگوں کی خدمت کی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو آب حیات پلا دیا، وہ اب قیامت تک زندہ رہیں۔ اس کے عوض میں ریوارڈ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ آب حیات تک ان کی اپروچ دے دی، آب حیات کے چشمے تک ان کی رسائی دے دی۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انی آنست نارا، انی آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں،
آگ کو دیکھا, بیوی بیمار ہے, مائی صاحبہ بیمار ہیں, ابھی ابھی نبی نہیں بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے. اب اللہ کا نبی اپنی بیوی کی خدمت کر رہا ہے, اور یہ بات وہ گروپ پھر بیٹھے ہیں پیچھے گلاں کرن, گپ شپ لان. اب یہ گپیں ماریں گے, جائز کو ناجائز سمجھیں گے, ہاں کو نہ سمجھیں گے, اور کہیں گے علامہ صاحب اس طرح سمجھا رہے تھے. اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام, توجہ میری طرف رکھو, او جنہ دے نصیباں میں جو کچھ ہے, قادری صاحب کڑیاں نو آ گئے, کہیں ایتھے رہ کے بھی خالی رہ جان دے. پانڈا ہے انہوں الٹا کر کے رکھ دیو نا, بے شک بارش ہوندی روے ہوتے, او دے وچ ایک چویا بھی پانی نہیں پوے دا. تسی فزیکلی جسمانی طور تے ایتھے موجود ہو, تے ذہنی طور تے تسی کوئی بجوات اپڑے ہے, کوئی سیالکوٹ اپڑے ہے, کوئی لاہور اپڑے ہے, پھر ایک چویا بھی پانی نہیں آوے. اللہ اکبر, یا غصے. اس بندے نے کوئی سیکھنا میں جیڑا جسم بھی ایدہ موجود ہے تھے کہ ذہن بھی ہوتا ہے تھے, جیڑا بندہ ایتھے بے کے بھی ایتھے نہیں ہے بھی تے او دی پھر نصیباں تی ترس کھایا جا سکتا ہے, بیچارہ بد نصیب ہے, کیا آ سکنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی واسطے اگ لے کے جا رہے ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماندے نے کہ اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے نہیں سی گئے, اور اللہ تعالیٰ دا نبی بنن نہیں سے گئے ہے بھی, اور نہ اللہ نال ملن جا رہے سی, اگ لین جا رہے سی. تے اللہ نو اپنی اس بندی دی خدمت اینی پسند آئی, اپنی اس نیک بندی دی خدمت کرنا اللہ دے نبی دا اینا پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنا دیتا. ایدت وہ پتہ چلیا کہ لوکاں دے کام آویے تے اللہ تعالیٰ سالاں دی جڑی منزل ہے وہ منٹاں وچ طے کرا دیندا. ایسے واسطے ایک بزرگ فرماندے نے ایک گل دل تے لکھنے والی ہے, میں تانوں پہلے دن آکھیا سی کاپی پنسل نہ رکھیا کرو. کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی, پیاز پھول کی جب شبنم نے بجائی ہوگی. شہد دی مکھی ہوندی ہے نا, ایک قطرہ شہد دا تیار کرنے واسطے کروڑ پھولاں دا رس چوس دی, ہزار پھولاں دا رس چوس دی, پھر جا کے ایک قطرہ شہد دا تیار ہوندا. ٹھیک ہے, اے جڑیاں 10 دیہڑے تے تقریراں ہوئیاں نا ظہر تو بعد تے, تسی انجی نہ سمجھا کرو گے علماء آمدے نے تے انجی کر دیندے نے, اے ایک ایک جملے واسطے پتہ نہیں کنیاں کنیاں کتاباں پڑھ دے نے, پھر جا کے ایک ایک جملے نچوڑ جڑے نے اے تواڈے سامنے پیش رکھی دے نے. اسی شہد تیار کر کے لے آونے تواڈے واسطے, اور بد نصیبی یہ شہد بھی نہیں کھا سکدے ہیں, تیار کیتے ہیں شہد بھی نہیں کھا سکدے, پھر بد نصیبی آ سکدے. حضرت اے جملہ سنیو, اللہ تعالیٰ توفیق دے تے لے لو. فرمایا اللہ کی عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے, اللہ کی عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے, اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ ملتا. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ ملتا. جنہوں اللہ مل جائے, اللہ جنت دا مالک, دوزخ دا مالک, کل جہان دا مالک, خزانے دا مالک. اس واسطے اے کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. اولیاء اولیاء اللہ نے یہی کام کیتا ہے. کسی نے لنگر خانے کیوں آباد کیتے, جڑا بھکھاوے نو روٹی لب جاوے, روٹی کھا کے بھی جڑا بندہ دعا دے دے وے. میرا ایک دوست سی, بڑ صاحب بڑا پیار کرنے والا بندہ سی. میں انہوں لوکاں دے کام آمدہ سی, لوکاں دے قرضہ دینا, کسی دے معاف کر دینا. میں انہوں انجے ہی کہہ دیتا مذاق وچ, اور یار تو ریاکاری کرنا ہے, ریاکاری کرنا ہے. انہیں جڑا جملہ بولیا نا, یہ بھی دل تے لکھنے والا ہے. انہیں کہا دے وچ کوئی شک نہیں ہے, لوکاں نو کھوانا پیانا, کپڑے لے کے دینا, قرضہ معاف کر دینا, ریاکاری ہے, اے دکھلاوا وے. لیکن جڑے پیٹ وچ لقمہ جاوے دا نا, جڑے ٹھڈ وچ روٹی جاوے دی, تے روٹی کھا کے جڑی دعا دے دا, دعا وچ اخلاص ہوے دا, اللہ دی رضا ہوے. اللہ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی مخلوق دی خدمت کرنا, لوکاں دے کام آونا,
ਇਹ ਪੱਖਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਉਹ ਆਪੇ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਬਰਫ਼ ਖੁਦ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਸ਼ ਹੈ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਸ਼ਮਾ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਣਾ, ਆਪੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਸਵਾ ਹੈ, ਹਸਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੈ। ਪੀਰ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह तआला अलैह ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਬਸਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਬਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੀਏ ਔਰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਦ ਲੱਭ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਨਮਰੂਦ ਵਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਅੰਜਾਮ ਸਾਡਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰਾਉਨ ਨਾਲ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਵੀਏ, ਜੂਏ ਵੀ ਖੇਡੀਏ, ਜ਼ਿਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹਰਾਮ ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰਾਉਨ ਵਾਲੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਤ ਸਾਡੀ मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हो जाए। दुनिया असी यजीद हर अपनी जायज नजायज हर गल मनवानी है और तवक्को है करने कि अंजाम साडा इमाम हुसैन जैसा हो जाए। अजकल दा मुसलमान ऐसा वे आधा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसा ना जाए। 50,000 जेड़ा अकाउंट विच पाया और 50,000 पावा कढावा ना 1 रुपया भी। यकीन जानो बंदा बड़ा बदनसीब है जिन्हों अपना कमाए अपने तो लाना नसीब नहीं है भी, जिन्हों अपना कमाया अल्लाह दी राह विच देना नसीब नहीं है भी। ओ हजरत अली उल मुर्तजा दा इरशाद है, कंजूस बंदे दी दौलत उस टाइम ही बाहर आंदी है जिस टाइम आपे कबर विच टुर जांदा। इस वास्ते अपने हाथ नूं देने वाला बनाओ, सखी बनाओ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने बच्चों के अंदर बुखल दा मादा होंदा है, बच्चे कंजूस होंदे ने, बच्चे नहीं देंदे, बच्चों के अंदर हिरस होंदी है। फरमांदे ने बच्चों की तरबियत दा अंदाज है, बाहर सवाली आ जाए, मांगत आ जाए, बच्चे दे हथ विच आटा दिओ, बच्चे दे हथ विच पैसे दिओ, जा पुत्र तू दे के आ। दुकान तू कोई चीज खरीदो, बच्चे दे हथ विच दिओ, जा पुत्र तू दे के आ। फरमांदे ने कि सखावत दी तालीम दिओ, इस वास्ते कि सखावत अंबिया किराम दा अखलाक है। अल्लाह इस वास्ते अपने हाथ नूं देने वाला बना दिओ। मालां वाले सखी नहीं होंदे, सखियां माल नहीं हुंदा। इत्थे ओथी दोवें जहान नहीं, सखी कंगाल नहीं हुंदी। सखावत वास्ते जरूरी नहीं बंदे कोले चंगा वड्डा बैंक बैलेंस होवे, चंगी दुकान होवे। सखावत 1 रुपए दी भी हो जाती है। सखावत 10 रुपए होवन, 10 रुपया नाल भी सखावत करना मुमकिन है। इस वास्ते दिल नूं समझाने वाली गल है। और सखावत जिहड़ी है दूसरियां नूं, इंसान दी फितरत इंसान नूं दूसरियां ते सदका करके दूसरियां नूं दे के सुकून आउंदा। मैं एक बुजुर्गों की गल पे पढ़दा सी, ईद आ रही है, चूंकि ईद किस तरह मनानी चाहिए सानू। ईद के अंदर फलसफा भी है ये कि एक राह बदल के आवना, दूसरे राह यानी ईद नूं 2 राह इस्तेमाल करने, एक राह ते आओ दूसरे राह ते जाओ। यह सुन्नत मुबारक है। इसकी वजह क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते ने इस वास्ते कि दोवां रास्तियां दे अंदर जिन्ने साइलीन खड़े ने, सवाल करने वाले खड़े ने, तुसी एक रास्ते से आओ उन्हां नूं देंदे जाओ और दूसरा राह बदल के जाओ ताकि दूसरे राह विच जिहड़े सवाल करने वाले ने उन्हां नूं भी देंदे जाओ।
ایک تے ہاتھ نو دینے دی عادت رہے اور دوسرا دوویں راہ اللہ دے ذکر دے گواہ بن جان تکبیراں پڑھدے ہیں اور تکبیراں پڑھدے ہیں جاؤ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ارشاد ہے اللہ دے ذکر وے شفا ہے اور لوکاں دے ذکر وے وبا ہے بیماری ہے اس واسطے عید دا جڑا تصور ہے آج ساڈے معاشرے وچ عید ہوندی ہے لوکی خودکشیاں کر رہے ہیں کوئی بچیاں نو جناب کپڑے نہیں لے کے دے دیتے خودکشی کر رہا ہے اس واسطے ہو رہی ہے میں عید والے دن ویکھیا وڈی عید تے ویکھیا واٹس ایپ کڑیاں والے ویکھیا کہ پٹھان نے پھیری لاندے سی عید والے دن میں انہاں نو آلو پکاندیاں ویکھیا آلو میں انہاں کول پوچھیا میں کھلاں کٹھیاں کر رہا سی کپڑے خون نال بھرے پٹھاناں کول پوچھیا بھی تسی کیوں آلو پہ پکاندے ہو نا کہا جی اور جس طرح مثال ہے نا اللہ کے لیے روٹی پکائی تے کھا گئے کڑم جوائی ساڈا تے صدقہ خیرات بھی اپنے نو کھوانے واسطے ہوندا ہے اسی تے رجیاں نو رجانے ہیں جڑا پہلا بندہ گھروں روٹی کھانے تے قادر ہے اسی صدقہ خیرات بھی کرنا انہوں کھوا چھڑنا ہے پوری برادری دی دعوت کرنی انہوں نے کھوا دینا تے سب زیادہ صاف فرماتے سی نہیں یتیماں دی کفالت کرو غرباء دی مدد کرو مساکین دی مدد کرو او لوگ جنہاں نو کوئی جاندا نہیں ہے بھی میرے استاد صاحب فرماندے تھے قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب فرماندے تھے کہ ایک گل یاد رکھنی ہے کہ پٹھانا دی گل ہو رہی ہے جنہاں عید والے دن آلو پکائے نے ٹھیک ہے استاد صاحب فرماندے تھے کہ جیڑی دعوت کریا کرو نا جس ٹائم اپنے رشتہ داراں نو بلاؤ دعوت ولیمہ ہے یا دعوت عقیقہ ہے یا کوئی بھی دعوت ہے جس ٹائم رشتہ داراں نو بلاو نا تے وچ دو چار اجنبی بندے جنہاں نال کوئی تعلق ہی نہیں جنہاں کولوں کوئی لینا ہی نہیں نہ نیوندرا لینا نہ سلامی لینی ہے نہ کوئی پیسہ لینا ہے ایک ٹکے دا کوئی مفاد نہیں انہاں نو فقط اللہ دی رضا واسطے بلاؤ اور دعا کرو یا اللہ تعالیٰ اے کام فقط میں تیری رضا تے تیری خوشنودی واسطے کیتا ہے اینا کولوں میرا کوئی مفاد نہیں وابستہ اینا کولوں میں ککھ نہیں لینا اینا نو میں فقط تیری رضا واسطے کھانا کھلایا ہے تے فرماندے سی انہاں دے صدقے اللہ تعالیٰ تہاڈی ساری دعوت قبول فرماوے اور انہاں دی برکت نال اللہ تعالیٰ تہاڈے کھانے وچ بھی برکت عطا فرماوے کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا بیمار دی عیادت کرنی چاہیے بہت اچھی گل ہے لیکن ساڈا رشتہ دار کوئی بیمار ہوئے اسی پھلاں دے شاپر لے کے جانے تے فرماندے سی کہ دوسری گل استاد صاحب ہے فرماندے سی کسی مریض دا پتہ لین جاؤ نا تے کوشش ہے کرو کہ تعلق والیاں نوں پوچھنا چاہیے بڑی اچھی گل ہے لیکن ہسپتال وچ ایک ایک سیب لے لو زیادہ نہیں ایک لاچی دا دانے لے لو او لوگ جنہاں نال کوئی تعلق نہیں کوئی جان نہیں کوئی پہچان نہیں سیر تے متے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دے میرے بھائی تیرا کی حال ہے اللہ تعالیٰ دعا کر دیو اللہ تعالیٰ تانوں شفا عطا فرمائے اللہ تہاڈی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ تانوں غوث پاک دے صدقے صحت و عافیت عطا فرمائے اور ایک سیب ہوندی عیادت واسطے رکھ دیو اور اللہ کو دعا کرو یا اللہ اینا دوواں چواں مسلماناں نوں میں فقط تیری رضا واسطے پوچھیا تیری خوشنودی واسطے پوچھیا نہ کوئی پوچھنے دا میرا کوئی مفاد نہیں سی فرماندے سی ہو سکتا ہے اینا بندیاں دے اخلاص دے صدقے اللہ تعالیٰ گناہاں بھی معاف کر دے اور دنیا اور آخرت وچ بیڑا بھی پار فرما اس واسطے لوکاں دے کام بٹ صاحب دی منہ تے تعریف نہیں کرنی چاہیے عموماً جیڑا ایتھے بندہ بہندا ہے نا وہ جیڑا محفل کرا رہا ہوندا ہے ساڈے خطیباں وچ ایک بڑی قباحت ہے کہ انہاں بندیاں وچ اینی کر پھوک پردے نے محفل کرانے والے نوں اینا کر چکدے نے چونکہ جس ٹائم چکدے نے دو چار بندے نوٹاں نے ادھر کھلو جاندے نے دو چار ادھر کھلو جاندے نے پیسے سٹدے نے انہاں تے او پھر جیڑے شعر تے پیسے آون او شعر بار بار پڑھدے نے اور کئی باری ایسا ہوندا ہے میرے امیر اہل سنت فرماندے نے کہ سننے والےاں نوں سرکار دی زیارت ہو جاندی ہے سنانے والےاں نوں کدے نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے سننے والا رو رہا ہوندا سرکار دے عشق وچ سنانے والا او شعر پڑھ رہا ہوندا جڑے شعر تے پیسے آ رہے نے نوٹ آ رہے نے یعنی نوٹاں دی کھنک نوٹاں دی چمک دمک او شعر پڑھے دا اور سننے والا ہو سکدا ہے عشق وچ مست ہو کے بیٹھا با وضو ہو کے بیٹھے ہے رو رہا ہو سکدا ہے اونوں روندیاں روندیاں سرکار دی زیارت ہو گئی ہے اے بد نصیب سنا رہا ہے لیکن اے پیسیاں واسطے سنا رہا ہے محنت اپنی کیتی کتری کھو پا رہا تے گل میں کر رہا سی کہ منہ تے تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن بٹ صاحب سمیت کچھ دکاندار ویکھے نے کڑیاں والے کہ جڑے دینی مدرسے دے طالب علم گزرن نا
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲੇ, ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ 90 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੁल्लाह ਸ਼ਾਹਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨੇਕੀਆਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲੈ, ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਦੇ ਛੜੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرماندا، اللہ شر نو دور کر دیندا ہے، اللہ آفتاں نو دور کر دیندا، اللہ پریشانیاں دور کر دیندا ہے، اللہ مصیبتاں نو دور کر دیندا ہے۔ اس واسطے عید دے موقع تے، عید دے موقع تے اینا لوکاں نو میں عید والے دن پٹھانا نو ویکھیا، خیر انہاں نے پوچھیا کیوں؟ تو انہاں کہا جی سانو کسے بندے نے گوشت نہیں دیتا ہے، بھی گوشت لوکاں انہاں نے دیتا جدے نال انہاں دی ساکا چاری سی، سلام دعا سی۔ اسی پردیسی آدمی اگرچہ مسلمان لیکن ساڈا اسلام دے رشتے دا کسے نے یا نہیں کیتا، تے آج اساں دکان تے گئے ہیں تے دکان تو بھی مول بھی کوئی نہیں لبا، اسی آلو بال کے کھا رہے ہیں۔ انہوں بڑا ترس آیا، میں خیر جو کچھ ہو سکیا انہوں نے کیتا، انہوں نے دعاواں دیتیاں، اور انہوں دی دعا دے صدقے اللہ پاک نے منو بھی قربانی کرنے والا بنا دیتا، یعنی قربانی دینے والیاں وچوں اللہ نے شامل فرما لیا۔ اور میں سمجھنا ہے اللہ دی کرم نوازی ہے کہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تانوں دینے والیاں وچوں بنایا، لینے والیاں وچوں نہیں بنایا ہے۔ اور لینے والے بھی اللہ دی مخلوق، لینے والے بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ میرے نال ڈرائیور آیا، ڈرائیور کار چلا رہا ہے، بڑی اچھی ہوتی گل منوں لگی، آہدا رضا بھائی اس سامنے کھوتا ریڑی تے بندہ ایک آ رہا تھی نا، کھوتا ریڑی چلا رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ منوں اے گڈی اللہ دی نعمت ہے، کار اللہ دی نعمت ہے، تے اللہ نے اس بندے نو سٹیئرنگ اتے بھایا ہے، گڈی دے کے سٹیئرنگ اتے بھایا ہے۔ وہ جڑا بندہ کھوتا ریڑی پہ چلندا ہے تے وہ بھی اللہ دا بندہ ہے، تے نبی پاک دا امتی ہے، اللہ نے انہوں کھوتے ریڑی تے بھایا ہے، منوں اللہ نے کار تے بھایا ہے۔ تے ایدے نال کے عرج ہو جاندہ ہے، کے نقصان ہو جاندہ ہے کہ اللہ نے جیڑی نعمت منو دیتی ہے، میں او دے وی تانوں بھی شریک کر لاں، اللہ نے منو گڈی دیتی، میں تانوں اپنے نال بھا لیا، دے وچ میرا کے ٹر گیا؟ اللہ دا دتے یا مال سی، میں کیڑا اپنے کولوں دتا وے؟ اللہ دا دتے یا اسی اللہ دا دتے، اللہ دی راہ وچ دے دیتا تے میں کیڑا کوئی مطلب احسان کیتا؟ اے مطلب ہے وے بزرگان دین اولیاء کاملین دی تعلیمات پیش کر رہے ہیں کہ اللہ دی دتی نعمت۔ ایک بزرگ سی ساڈے پمبر دے اندر، انہاں 2.5 کروڑ روپے دا مدرسہ اللہ دی راہ وچ وقف کیتا، 2.5 کروڑ روپے۔ اور جس ٹائم انہوں نے پوچھدا سی نا بشیر بھائی تسی بڑا چنگا کام کیتا، وہ کہندے سی یار میں کیڑا کوئی اپنے کولوں دیتا ہے، میں تے اللہ دا مال سی اللہ دی راہ وچ دے دیتا تے میرا کیڑا کمال ہے؟ یہاں تے کوئی ہوندا نا میرا اپنا مال تے پھر میں کوئی دیندا تے گل سونی لگدی سی، مال ہی اللہ دا سی تے اللہ دی راہ وچ دے دیتا، میں کوئی کمال نہیں کیتا۔ ایک عرصے تک وہ ہے لوکاں نوں دسدے رہے، پھر ایک جگہ انہاں بیان سنیا، بیان وچ کسی نے دسیا کہ جیڑا بندہ چنگا کام کردا ہے نا لوکاں دے کام آوندا ہے، اچھا کام کردا ہے، اے سجی سائیڈ تے فرشتہ ہے ملہم، الہام کردا رہندا ہے، نیکی دی تلقین کردا رہندا ہے، لوکاں دے کام آویا کر، اچھا کریا کر۔ تے او بندہ چنگیائی وی، اچھائی وی، خیر وی اس بندہ اس فرشتے دی برکت نال اور اللہ دی طرفوں بندے دے دل وچ گل پائی جاندی، پھر بندہ نیکی کردا ہے۔ اے بندے دا کمال نہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ توفیق دیندا ہے تے بندہ اعتکاف کردا ہے، اللہ توفیق دیندا ہے تے بندے دی زبان تے سبحان اللہ جاری ہوندا ہے، اللہ پاک توفیق دیندا ہے تے بندہ اپنا ہاتھ جیب وچ پا کے اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے۔ انہاں کہا پھر وہ بشیر بھائی یاد دن یار میں بھولیا رہا، پہلے تو میں سمجھدا سی کہ مال ہی اللہ دا ہوندا ہے، صرف فقط مال ہی اللہ دا دیتے ہوندا ہے۔ آج منو سمجھ آئیے مال نہیں، نیک خیال بھی اللہ ہی عطا فرماندا ہے، مال نہیں خیال بھی اللہ دا دیندا ہوندا ہے۔ پھر آدھے دی بندے دا کی ہویا؟ بندے دا تے ککھ بھی نہ ہویا، نہ مال نہ خیال، خیال بھی اللہ دا، مال بھی اللہ دا، بندے دا تے ککھ بھی نہ ہویا۔
اس واسطے اسی کیواں اسی تے ککھ بھی نہیں ہے بھی اے بزرگاں نے ڈوڈا شریف بٹ صاحب آدھے پہ سی میرے پیراں نے منو بڑا رنگ چاڑ سڑیا بڑا شکر ہے منو پیسے لب گئے مینوں کاروبار لب گیا جائیداداں لب گئیاں اور بزرگاں نے دین فرماندے نے کوٹھی باکار بنگلہ جائیداداں مال اے تے اللہ نے کافراں نوں بھی دیتا ہے تیاں پتر اللہ کافراں نوں بھی دیندا ہے کوٹھی بنگلہ کار ہے اللہ کافراں نوں بھی دیندا ہے اللہ دا شکر ادا کرنا ہوئے تے دعا کریا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا ہوئے اس واسطے بڑی اچھی گل ہے کھانا کھا کے بھی اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن خاص شکر ہوئے یا اللہ تعالیٰ اسی بھٹک رہے سی در بدر دیاں ٹھوکراں کھا رہے سی تو گمراہی تو بچا لیا پیر احمد شاہ دا دامن ہاتھ وچ دے دیتا پیر حیدر شاہ صاحب دی غلامی میں داخل کر دیتا یار کنے لوگ نے انہاں نوں آستانے دی محبت کیوں نہیں نصیب ہوئی ہے بھی اس واسطے اے وَجْتَبَاكُمْ مِسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا جس طرح امب بندہ چون چون کے رکھدا ہے نا داغی نہ ہوئے ترکیا نہ ہوئے گندا نہ ہوئے جڑا سونا لگے او اپنی ٹوکری وے شاپر وے پاندا ہے ایسے طرح بزرگاں نے ڈوڈا شریف جس ٹائم مخلوقاں پھر بکھریاں سی روحاں بکھریاں سی اینا چون چون کے اپنے غلاماں وے تانوں پا لیا ہوئے اس واسطے اے اللہ تعالیٰ دی بڑی بڑی کرم نوازی ہے اور عید تے کوشش کرے ہو کہ اے جو کچھ سکھیا ہے نا اے کان نو سن کے اے ادھروں سن کے ادھروں نہ کٹ دے ہوئے بھی کوشش کرے کوئی چلو روپیے پہ چوانی جہا بھی عمل ہو جائے اپنے رشتہ داراں نال اس نے سلوک اپنے والدین نال اس نے سلوک اپنے ماڑے بندے معاشرے دا پسیا طبقہ میں عید والے دن بیان کیتا ایک بندہ تھانے والے نو عید ملن ٹر گیا پولیس والے نو او ایس ایچ او بیٹھے سی ایس ایچ او سی یا کوئی تھانے دا بندہ سی ٹیبل اتے لتاں دراز کر کے ستا پیا عید والے دن انہاں نو کام شام تے ہوندا کوئی نہیں تے انہیں کہا جناب میں تانوں عید ملن آیا آدھا یار کوئی گل کر بندیاں والی تو عید ملن آیا میں تیرا دماغ صحیح ہے کوئی 10 چوری ہو گئی کوئی ڈکیتی ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا کہ آدھا نہیں جناب میں فقط اللہ دی رضا واسطے تانوں عید ملن آیا عید مبارک آکھنا ہے اگر ایس ایچ او دے الفاظ سی انہیں کیا منو 15 سال سروس کردیاں ہو گئے نے آج پہلے دن میری 15 سالہ سروس وچ کوئی بندہ منو عید ملن آیا یار ہے لوگ ساڈے معاشرے دا حصہ ہیں اسی آنے پولیس والے ڈڈے ہوندے نے تسی انہاں نال اچھائی تے کر کے ویکھو اللہ دی رضا خوشنودی واسطے انہاں نوں عید تے ملو یعنی کوئی بھی معاشرے دا طبقہ ہو ڈاکیا ڈاک دینا آمدہ نو ٹھنڈا پانی پیا دے یار تو ڈاک دینا ہے سادہ پانی پیا دے حدیث پاک ہے تسی مال نال لوکاں نو خوش نہیں کر سکتے اس نے اخلاق نال خوش کر دیا اس نے اخلاق تے پیسے لگ دینے تسی اچھے طریقے نال سادہ پانی پیا دے کسے نو راہ صحیح دس دینا نیکی اس واسطے نیکی دا بڑا وسیع تصور ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اترنے والا قرآن کیا کہندا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ساڈے دتے مال وچوں ساڈی راہ وچ خرچ کردے نے او دا مطلب ہے وے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جو اللہ نے جنوں جو نعمت دیتی ہے نا جنوں مال دیتے ہے وہ مال خرچ کرے اللہ نے جنوں وقت دیتے ہے وہ وقت خرچ کرے اللہ تعالیٰ نے جنوں کوئی اچھائی دیتی ہے وہ اچھائی دوسرے واسطے خرچ کرے اس واسطے جیڑے بندے کولے وقت ہوئے کسی مریض دی عادت کر لیوا کرے کسی پریشان حال دی پریشانی دور کر دیا کرے اور اے بہت ہی اعلیٰ درجے دا عبادت ہے اور بہت ہی اکمل الدرجے دی عبادات نے اور اولیاء کاملین دی ساری زندگی القاسم ٹرسٹ ایدی بنانے دا مقصد یہ ایسی کہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق دی خدمت ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی مخلوق نو نفع پہنچایا جائے اللہ پاک دی مخلوق دی ضروریات دا پورا کیتا جاوے آخر تے گل کرنا سوال ہویا کہ کالا بکرا دینا صدقے واسطے ضروری ہے
یقین جانو اسی سمجھنے ہیں کہ کالا بکرا دے بھی تاں ہی پریشانی دور ہوندی ہے. نہیں حدیث پاک دو تے اے سمجھ آمدا وے کہ جیڑی چیز دی احتیاجی ہوئے لوکاں نو, جیڑی چیز دی ضرورت ہوئے لوکاں نو, او دیویے تے زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے, مدینہ پاک وچ پانی دی کمی سی, پانی دا قحط سی. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جیڑا پانی وقف کردا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے بیرے روما خرید کے مسلمانوں تے وقف کر دیتا. تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نے پانی خرید کے اپنے رب کو جنت خرید لئی. یعنی اس ٹائم پانی دی لوڑ سی تو سرکار نے پانی دی گل کیتی. ٹھیک ہے, ہن ایک بندے نو دوائی دی ضرورت ہے, تسی او دے گھر کالی ککڑی بھیج دیو, انہیں بیچارے نے ہو سکتا ہے مرغی کھاوے تے او دی بیماری وچ اور اضافہ ہو. ایک بندہ ہیپاٹائٹس دا مریض ہے, ہیپاٹائٹس سی, جگر دا کینسر ہے, انہوں تسی انہوں او تے کالی ککڑی کھاوے دا تے او دا تے مرض اور ودے دا. ایک بندے نو گوشت کھانا ہی نہیں, ڈاکٹراں نے منع کیتے ہیں, او تے گوشت کھاوے دا مرض اور ودے دا. اے غلط تصور ہے کہ کالا بکرا یا کالی ککڑی بھیجنی ہے, بلکہ ہونا چاہیے کہ اگر طالب علم نو کتاباں دی ضرورت اسی کتاباں لے دے. اگر کسے نو کالے, اگر کسے نو کپڑے دی ضرورت اسی کپڑے لے دے. اگر کسے نو کتاباں دی ضرورت ہے, دوائی دی ضرورت ہے, دوائی لے دیو. کسے بچی نے شادی کرنی ہے, اس بچی دی شادی کرا دیو. یقین جانو اے عمل نفلی اجاں تو بھی افضل ہے, نفلی عمریاں تو بھی افضل ہے. لوگ کی شادی سے جا کے بکرے چاڑ دینے, حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دیگاں منڈ دینے, بڑا اچھا کام ہے. لیکن میرے پائیو او دے نالوں بھی چنگا کام ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار یا اپنے پنڈ دے کسی ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کر دیتا جائے, وہ دے تو بھی بہت افضل کام. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے نے میرے کو 10 روپے ہونا 9 روپے میں لوکاں نو روٹی کھوانے اتے لا دیاں. اسی آہنے جناب مسجد دا مینار اچھا کر دے, مسجد میں ٹیلاں لوا دے, چاہے نمازی سسک دا پیا, بلک دا پیا, مر جائے, لیکن پیسے مسجد وچ لانے, ایسی مسجد وچ لانے. خدارا نمازیاں تے پیسے لاؤ, جنہاں نال مسجداں آباد نے, دیندار لوگ انہاں دی خدمت کرو. اے روٹی کھا دیئے نا, روٹی عام مسلمان بھی کھوا دیئے نا. اللہ دے حبیب علیہ السلام دی حدیث پاک ہے, بخاری دی حدیث پاک ہے, ایک بدکارہ عورت نے ایک کتے نو پانی پیا, اپنی جتی او دے نال دوپٹہ بن کے تے پیاس نال مٹی پیا چٹدا سی, تے او دے نال اونوں پانی اپنی جتی وچ پانی بھر کے پیایا. تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کتے نو پانی پلانے دی برکت نال اللہ نے او دی مغفرت فرما دتی. ایک بدکارہ عورت دی مغفرت ہو سکتی ہے, تو تے میں اللہ دی رضا واسطے اگر کسی دے کام آواں دے, کسی دی خدمت کراں دے, تے ساڈی مغفرت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس واسطے بندے نو کرنا چاہیے. امام حارث محاسبی فرماندے نے روزانہ کچھ نہ کچھ چنگا کام کرنا چاہیے تاکہ آج دے دن 29 رمضان نو صدقہ دینے والے دی جس ٹائم فرشت بنے انہاں وچ تیرا تے میرا نام بھی ہو جائے. 1 روپیہ بھی دے دیتا ساڈا نام تے آ جائے گا نا وچ. آج دے دن عید والے دن جن نے اللہ دی راہ وچ صدقہ و خیرات کیتا, جدوں اللہ دی بارگاہ وچ فرشت جاوے دی او دے وچ تہاڈا نام ہی ہوے, میرا نام ہی ہوے. اس واسطے کوئی نہ کوئی چنگا کام, کسی نو لفٹ دے دیو, موٹر سائیکل تے جا رہے ہو کسی نو نال باہ لو اپنے. اج کل خیر لفٹ دا بھی رواج چنگا نہیں ہے, بھی ہو سکتا ہے گن پوائنٹ تے موٹر سائیکل لکھو کے لے جان, لیکن دنیا اچھے لوگاں تو خالی نہیں ہے. دنیا یہ چل رہی ہے, اچھے لوگ جس ٹائم دنیا تو چلے جان دے پھر قیامت آوے دی. اچھا کام کردیاں رہنا چاہیے, کوئی نہ کوئی کام اچھا بندے نو کردیاں رہنا چاہیے, اور اپنی اولاد نو بھی تربیت کرنی چاہیے, اپنی اولاد نو بھی اس چیز دی نصیحت کرنی چاہیے کہ لوکاں دے کام آونا بہت چنگی گل ہے, لوکاں نو فائدہ پہنچانا بہت اچھی گل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نو لوکی دھوکھا دیندے سی, تے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے آپ جیڑا غلام نمازاں پڑھدا سی نا آپ نو آزاد کر دیندے سی. لوکاں نے کہا کہ سرکار ہے تو تانوں چیٹ کر دین, دھوکھا دیندے نے. آپ نے فرمایا اللہ دے نام تے سانوں کوئی دھوکھا دیندے نے تے اسی دھوکھا کھانے واسطے تیار ہاں. ٹھیک, او تسی اپنے پیر تواڈے نال کوئی دھوکھا ہو جائے تے کوئی گل نہیں, لیکن تسی کسے نال دھوکھا نہ کرو. آدم علیہ السلام نال دھوکھا ہو گیا سی نا, شیطان نے کہا درخت دا پھل کھا لو تے ہمیشہ رہو.
سب نال کامل عقل اللہ دے نبیاں دی. اوے آدم علیہ السلام نال دھوکھا ہو گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام نال دھوکھا ہو گیا. آپ دے ٹھڈ جمے پتر آدھے نے کہ اسی یوسف علیہ السلام نو کھڈان چلے ہیں, اسی انہاں نو کھڈاواں دے, لیکن دھوکھا دے گئے. دھوکھا کھا جاندا ہے بندہ. امام حسین نو دھوکھا نہیں ہویا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا. شعر پڑھنے ہیں نا, اس واسطے ہے نہ سمجھا کرو ابھی ساڈے نال دھوکھا ہو جاندا, لوکی ساڈے نال ٹھگی لا کے لے جاندے نے, جھوٹیاں کہانیاں سنا کے. او لوکاں دے عمل لوکاں نال نے, اسی اللہ دی رضا واسطے کراں تے انشاءاللہ اسی اللہ کولوں اجر پاواں. اللہ ساڈیاں نیتاں تو باخبر ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے, اللہ پاک میرے ٹوٹے بھجے الفاظ, بھئی میں کسی دی دل آزاری کیتی ہوئے ہاتھ بن کے معافی منگنا وا, لیکن میرا مقصد دل آزاری نہیں سی کرنا. میرا مقصد تکلیف ایسی تھی کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا کلام سنا رہا ہوں, اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات سنا رہا ہوں, تے اس واسطے ایدی تعظیم کرنی چاہیے تھی. میں اپنی تعظیم دا قطعاً کوئی خواہش مند نہیں سی ہے بھی. اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے, اللہ پاک سانو لوکاں دے کام آونے, لوکاں واسطے نفع مند بننے, لوکاں واسطے فیض رساں بننے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آستانے دا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے, اور اللہ پاک تواڈے اعتکاف اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.